محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ عنقریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ خاص کر کے امت محمد کے لیے نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک موسم ہوتا ہے۔ اس موسم میں اور اس سیزن میں فائدہ اٹھا لینا ہے۔ اللہ کے رسول کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ یہ امت محمد کے لیے برکت لے کر کے آتا ہے، رحمت لے کر کے آتا ہے، مغفرت لے کر کے آتا ہے، بخشش لے کر کے آتا ہے، روزیوں کو بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینہ میں دیتا ہے۔ اور فرمایا آگ سے آزادی کا مہینہ آتا ہے اور جہنم طلب کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ رمضان ہمارے لیے مہمان ہے، رمضان مومنوں کے لیے مہمان ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے مہمان ہے، لیکن اس مہینے میں بھی مشرکوں کی بخشش نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے، کینہ پرور کی بخشش نہیں ہے، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے، رشتہ ناتا توڑنے والوں کی بخشش نہیں ہے۔ بہرکیف محترم دوستو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے روزہ اور تراویح شروع کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو مجتبی بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو حبیب بنا لیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا قریب کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ تو شرط ہے کہ ہم اور آپ اپنی توبہ سے، اپنی ندامت کے آنسوؤں سے اور تمام کے تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے، اللہ کے ہم حبیب ہو جائیں گے اور اللہ ہمیں اور آپ کو مجتبی بنا لے گا۔ تو رمضان کا مہینہ بہت ہی قریب ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو اب تک زندہ رکھا، اور اللہ سے یہ بھی امید کریے اور دعا کریے کہ اللہ ہمیں رمضان، بلکہ بار بار ہماری زندگی میں رمضان آئے، ایسی ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرما۔ ورنہ محترم دوستو، کئی لوگ رمضان میں تھے، آج ان کو رمضان نہیں ملا، رمضان سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے، چلے گئے، اللہ کے پاس مل گئے اللہ کو جا کر۔ تو بہرکیف محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایمان والا جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ بولتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کسی نے رابعہ بصریہ ادویہ رحمہ اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، آپ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی، عبادت گزار تھی، اللہ اکبر، ایسی عبادت وہ کیا کرتی تھی، ایک عورت ہو کر کے ایسی عبادت کیا کرتی تھی کہ ان کی عبادت بڑی مشہور۔ کسی نے پوچھا ان سے
کہ آپ تو اللہ کی ولیہ ہیں، آپ تو اللہ کے قریب ہیں۔ استغفار کیسی کرنی چاہیے؟ استغفار کیسی کرنی چاہیے؟ استغفر اللہ کیسی پڑھنی چاہیے؟ انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگی ہم جس طرح سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں اس استغفار پر بھی استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، اس استغفار پر بھی استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا اور آپ کا ایسا استغفار ہو رہا ہے کہ اس استغفار پر بھی استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے معصوم پاک، جس طرح سے اللہ پاک اسی طرح سے رسول اللہ پاک، اس کے باوجود ہر نماز کے بعد کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اب ان کی استغفر اللہ پڑھنے میں کیا لذت ہوگی، کیا درد ہوگا، کیا بیان ہوگا، ہمارا اور آپ کا اندازہ نہیں ہوا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہمارا اور آپ کا ادراک اور تصور پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنا استغفار کی ضرورت ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کسی سے کچھ ان بن ہو گیا ہے تو ہم آپس میں دلوں کو بالکل پاک کر لیں، صاف کر لیں، دل کو دل سے ملا لیں۔ جس طرح سے پانی میں دودھ ملا دینے سے پانی کو الگ نہیں کر سکتے، دودھ کو الگ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے مومن کا دل جب دل سے ملتا ہے تو اسی طرح سے اس کا دل ہو جانا چاہیے۔ یہ ہم نہیں فرما رہے بھائی، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کہ مولانا اپنے طرف سے بنا کے بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ کملی والے آقا کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے بندو، جب تمہارے اوپر حالات آئے، جب تمہارے اوپر پریشانیاں آئے، جب تمہارے اوپر خوشیاں آئے، جب تمہارے اوپر فراوانی آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کو نوکری دے دے، جب دیکھو کہ میرا اولاد ترقی کر رہا ہے، جب تم دیکھو کہ میرے گھر کے اندر دولتوں کی ریل پیل ہے، جب تم دیکھو کہ میرے گھروں کے اندر پریشانیاں آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی ہٹتی ہے کہ دوسری کھڑی ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے نبی، آپ میرا حمد بیان کیجئے، میری کبریائی بیان کیجئے، میری بڑائی بیان کیجئے، میری جلالت کو بیان کیجئے، میری رحمانیت کو بیان کیجئے، میری رحمیت کو بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ استغفر اللہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، مہمان آنے سے پہلے گھروں کا کیسا ہم صفائی کرتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، بڑا معتبر آدمی آ رہا ہے، جس کی عزت دنیا کے اندر ہے،
جب وہ آپ کے گھر آنے لگے تو آپ جس کمرہ میں اسے بیٹھانا ہوتا ہے آپ اس کمرے کو صاف صفائی کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں اور ہر طرح سے اس کو مزین کرتے ہیں اور خوبصورت بناتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے جنت دینے کے لیے، رمضان آ رہا ہے ہماری مغفرت کرنے کے لیے، رمضان آ رہا ہے جہنم سے بچانے کے لیے، رمضان آ رہا ہے رزق کو بڑھانے کے لیے، رمضان آ رہا ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ تو اس رمضان کے لیے ہمارا دل کو ہم کتنا پاک کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کو کتنا روشن بنا رہے ہیں۔ دلوں کو روشن بنانا ہے سبحان اللہ پڑھو، دلوں کو روشن کرنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، دلوں کو روشن کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ درود سے ہمارا دل روشن ہوگا، استغفر اللہ سے ہمارا دل پاک ہوگا، لا الہ الا اللہ سے ہمارا دل بالکل صاف صفائی ہو جائے گا دلوں کا۔ جب ہم اس طرح سے رمضان کا استقبال کریں گے تو رمضان بھی آ کر کے تھوڑی دیر ٹھہرے گا ہمارے دلوں کے اندر، تھوڑی دیر بیٹھے گا ہمارے دلوں کے اندر۔ ورنہ جب اس کو اندھیرے کمرہ میں مہمان کو بیٹھائیں گے نا بھائی تو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ رہ کر بولے گا کہ یہ تو کمرہ اندھیرا ہے، یہ تو وحشت والا کمرہ ہے، یہ تو ڈراؤنا کمرہ ہے، لہذا مہمان نکل کے بھاگ جائے گا۔ اسی طرح سے رمضان ہمارے دلوں میں آئے گا، ہمارے سروں پر آئے گا، سب کے سروں پر آئے گا جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دم بھرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے، سایہ فغن ہونے والا ہے، تو سارے مسلمانوں کے سروں پر رمضان آئے گا، دلوں پر رمضان آئے گا، لیکن کس کا دل جیسا ہوگا اسی طریقے سے رمضان اس کے اوپر ٹکے گا، ورنہ نکل کر کے باہر گھومتا رہے گا، آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا، رمضان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری خطبہ شعبان کا آخری خطبہ تھا یہی جمعہ، آپ نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا پتہ نہیں رمضان آنے والا ہے بھائی، رمضان آنے والا ہے، مغفرت کا سامان لے کر کے آ رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جس کا نام ہے شب قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں سے قیمتی راتیں ملنے والی ہیں اس رات کے اندر۔ تو اس رات کو پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مشغلہ بنا لینا ہے کہ پروردگار عالم 60 سال کی زندگی تو گزر گئی، اب جو یہ لاسٹ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رات ہو، اے اللہ اس رات کو ہمیں نصیب فرما دے، نصیب فرما دے، نصیب فرما دے۔ اب بولیں گے اللہ توفیق ہی نہیں دے رہا ہے، اللہ بلا ہی نہیں رہا ہے، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ تو یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا، بالکل جھوٹا، اور ایسا جھوٹ، اس جھوٹ کے اندر سفید ہے، بالکل داغ بھی نہیں، ایسا جھوٹ بتایا۔ میں بتاؤں ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ صرف ہندوستان کے اندر کتنی مسجدیں ہیں؟ 10 لاکھ۔ یہ 2018 کی رپورٹ ہے، کتنے ہیں بولیے بھائی؟ 10 لاکھ۔ کتنے ہیں؟ 10 لاکھ مسجد ہے۔ اب 10 لاکھ مسجدوں سے روزانہ 5 وقت اللہ بلا رہا ہے، کیا بول کے بلا رہا ہے معلوم؟ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ اس میں کامیابی ہے بھائی۔ تو 10 کو 5 سے ضرب دیے تو کتنا ہوگا؟ 50 لاکھ۔ اور پھر 2 بار حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر 2 بار۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مؤذن کو کھڑا کر دیا ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ 10 لاکھ مؤذن ہے، اور 10 لاکھ مؤذن ہر دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے، اور اس کو اگر آپ گنا دیں گے تو 50 لاکھ ہوتا ہے۔ 50 لاکھ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سو بلوا رہا ہے بندوں کو، آؤ کہاں جا رہے ہو بھائی، کامیابی ادھر ہے، کہاں جا رہے ہو، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی ادھر ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو 1 کروڑ مرتبہ بلوا رہا خالی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اللہ بلوا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ تمہارا کاروبار بڑا نہیں ہے، تمہاری اولاد بڑی نہیں ہے، تمہاری بیوی بچے بڑے نہیں ہیں، تمہارے کاروبار، تمہارا بنگلہ، تمہارا کوٹھی، تمہارا کار، ہر چیز، کوئی چیز بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ رہا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ رہا ہے۔ جس روز ہمارے دلوں کے اندر یقین آ جائے گا نا تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم LKG سے لے کر کے 10 کلاس تک، اور 10 کلاس کے بعد انٹر اور سیکنڈ ایئر اور پھر گریجویٹ اور پھر کیا کیا تعلیم دے رہے، کیوں دے رہے بھائی؟ مستقبل اس کو نظر آ رہا ہے، کڑکتی ہوئی نوٹ نظر آ رہا ہے، کھنکتا ہوا اسے سکے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اس بچے کو پڑھانے کے لیے اتنا جد و جہد لگا ہوا ہے، مستقبل نظر آ رہا ہے اسے۔ بھائی یہ مرنے کے بعد دنیا کا جو سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں جو مستقبل آنے والا، آخرت کی جو مستقبل ہے، لامحدود زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار رمضان دے رہا ہے، بار بار شب برات دے رہا ہے، بار بار شب قدر دے رہا ہے، تاکہ میرا بندہ شب قدر میں جاگ لے، شب برات میں جاگ لے، رمضان کے مہینے میں خود محنت کر لے۔ میں اس کو کسی نہ کسی بہانے سے تو بخشوں گا نا، کسی نہ کسی بہانے سے تو بخشوں گا میں اسے، لیکن ہمارا دل پتھر ہو گیا ہے۔ پتھر سے بھی، پتھر کو بھی اگر بتایا جاتا ہے، پتھر کے سامنے بھی اگر انسان بار 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 پتھر کو توڑے تو ایک نہ ایک دن پانی نکل آتا ہے۔ آپ بورنگ ڈالتے ہیں نا بھائی، پتھر آ گیا زمین کے، دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے، دھواں ہی دھواں، دھواں ہی دھواں، لیکن جب اس کے اوپر انسان جد و جہد کر رہا ہے، لگاتار اس کے اوپر ضربے لگا رہا ہے، مار رہا ہے، اس کو اندر پائپ کو ڈال رہا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ پتھر بھی ٹوٹ کر مجبور ہو جاتا ہے اور پانی کو پھینک دیتا ہے۔ تو فرمایا تمہارا دل تو پتھر سے بھی خطرناک ہو گیا ہے، تمہارا دل جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ تمہارا دل رول کیوں نہیں رہا ہے؟ اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، ہماری تیاری نہیں ہے۔ مسجد کو چمکانا یہ تیاری نہیں ہے، مسجدوں میں لائٹنگ لگانا یہ تیاری نہیں ہے، مسجدوں کو کلر لگا دینا یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری کیا ہے بھائی؟ ایک ایک آدمی کے اوپر محنت کرے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کو بھی نماز پڑھنا ہے، ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے، آپ کو بھی روزہ رکھنا ہے، ہم کو بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کو بھی تراویح پڑھنا ہے، ہم کو بھی تراویح پڑھنا ہے، آپ کو بھی توبہ کرنا ہے، ہم کو بھی توبہ کرنا ہے، آپ بھی جنت مانگیے، میں بھی جنت مانگتا ہوں، آپ بھی جہنم سے بچیے اور امت کی بھی فکر کیجیے۔ یہ ہے رمضان کی تیاری، یہ ہے مسجد کی آبادی۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، بڑا برکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت میں آپ کو کیا بیان کر سکتا ہوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار دعا مانگی، کتنی بار دعا مانگی بھائی کہ اے اللہ مجھے شعبان، رجب اور شعبان میں برکت دے میری زندگی میں، تاکہ میں رمضان کو پا سکوں، رمضان کو پا سکوں۔ ہم اور آپ تو ایک بار بھی دعا نہیں کرتے، ہاں سارا کچھ امام صاحب دعا کریں گے، ہم آمین کہیں گے، لیکن وہ دعا سیکھنے کی غرض نہیں ہے کسی کو۔
دعا سیکھنے کی فکر نہیں ہے کسی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیسی دعا کرتے تھے، تھوڑا ہم کو بھی سکھا دیجئے۔ دوسروں کی آس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ امام صاحب دعا کر دیں گے ابا جنت میں داخلہ ہو جائے گا ابا کا، امام صاحب دعا کر دیں گے بیوی جنت میں چلی جائے گی، امام صاحب دعا کر دیں گے میرا دادا جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کیا کرے بھائی؟ جائیداد تو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کی زمین تو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کمایا ہوا دولت تو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی امام صاحب کو دی ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے 50 کروڑ کا جائیداد چھوڑ کے گئے تھے، آپ اتنا دن سے دعا کر رہے ہیں امام صاحب، تھوڑا آپ 10,000 لے لیجیے، دعا کیجیے اور اچھا سے۔ دیے نہیں، زیادہ سے زیادہ کتنا دیتے؟ 100 روپیہ 200 روپیہ، وہ بھی بخشش کے طور پر ہاتھ چھپا کے دے دیتے، لیکن اصلی جائیداد تو آپ کھا رہے ہیں۔ آپ کو دعا کرنی ہے، ہم کو دعا کرنی ہے اپنے اولاد کے، اپنے ابا کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم دعا کریں گے۔ بھائی ہم کیا سیکھے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ اور بہت سارے جگہ بھی شب برات کی رات گزری، بہت سارے جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے معلوم، اس روز فاتحہ کے لیے بلاتے، فاتحہ کے لیے جب جائیں گے نا تو عجیب و غریب منظر دکھے گا۔ ایک جگہ پر، ابھی یہ سال کا بات نہیں ہے، تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک جگہ گیا میں فاتحہ کرنے، تو ماشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت ہو، سگریٹ بھی رکھا ہوا ہے، پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اور تھوڑا سا وہ بھی رکھا ہوا ہے معلوم، چھوٹا باٹل۔ مطلب جہالت کی انتہا، کیا جہالت کی انتہا ہے۔ میں نے پوچھا، اور پیرا اور گنڈیاں بکرے کے رکھے ہوئے ہیں، پیر 4 پیر اور 1 منڈی رکھا ہوا ہے۔ بولے مولانا صاحب فاتحہ کیجیے۔ بولے بھائی یہ 4 پیرا کیوں ہے بھائی، یہ سگریٹ کیوں ہے بھائی، اور یہ کیا؟ نہیں، میرے والد صاحب ان چیزوں کا شوقین رکھتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، تھوڑا دارو بھی پیتے تھے، اور بکرے کا پیرا اور منڈیا بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو تم والد صاحب کو ثواب پہنچا رہے ہو، اس کا برا ہی بیان کر رہے ہو یہاں۔ تو یہ انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ کو سیکھنا پڑے گا، ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، اور اپنے والدین کے نام سے ایصال ثواب کرو، اللہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا، اور قرآن سے بڑا ثواب دینے والا کوئی چیز ہے نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ایک جگہ پر میں قبرستان میں گیا، لوگ زیارت کر رہے تھے، میں بھی زیارت کر رہا تھا، تو اس قبر پر ایک تختی لکھا ہوا تھا، اس کے اندر ایک شعر بہت زبردست، میں اس کو نوٹ کر لیا، یاد کر لیا۔ لکھا ہوا تھا، چاہتے ہیں نہ ہم پھول کو نہ عود کو، چاہتے ہیں نہ ہم پھول کو نہ عود کو، چاہتے ہیں فقط ایک درود کو، اے زیارت کرنے والے پھول مجھے مت ڈال، اے زیارت کرنے والے میرے قبر پر آ کر تو عود مت جلا، اگر تو مجھے ثواب پہنچانا چاہتا ہے میرے کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک درود پڑھ کر کے مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ یہ سبق تھا۔ تو محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، ایک ایک چیز کو جاننا پڑے گا۔ انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں تورات اترا، قرآن اترا، انجیل اترا، زبور اترا اسی مہینے، تو بڑا مبارک بابرکت رات ہے۔ اور قرآن کو جو لوگ ابھی تک طاقوں میں سجا دیے ہیں، کم سے کم آج سے ارادہ کر لیں گے کہ ہم قرآن کو آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اور موبائل میں قرآن مت پڑھیں۔
پڑھ سکتے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو بھی قرآن پڑھیے آپ کتاب لے کر کے پڑھیے، ریحل میں رکھ کر کے پڑھیے، ادب کے ساتھ پڑھیے، اس کا پڑھنے میں مزہ کچھ اور آئے گا۔ ادب کا لحاظ رکھ لیجیے۔ اب ایک آدمی بغیر ٹوپی کا نماز پڑھنے آ رہا ہے، نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل کو ماننے والے، امام شافعی کو ماننے والے، اگر ان کا امام، اگر ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہوتا، نماز کا ادب نہیں ہوتا، تو ان کا امام بھی ٹوپی نہیں پہنتا، بغیر ٹوپی کا نماز پڑھاتا وہ، لیکن ان کا امام خود ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی نماز ایک ادب کی چیز ہے۔ اللہ کے سامنے ہم کھڑا ہو رہے ہیں تو ادب دکھنا اللہ کو کہ یہ میرا بندہ ٹوپی پہن کر کے آیا ہے، ٹیڑھا بھنگا نہیں آ گیا، بڑا ادب کے ساتھ آیا ہے۔ اسی لیے چاہے کسی بھی امام کے نزدیک کوئی بھی امام بغیر ٹوپی کا نماز نہیں پڑھاتا، جب بھی وہ امامت کرے گا ٹوپی لگا کے نماز پڑھائے گا۔ تو آپ کو امام کا فالو کرنا ہے، آپ کو امام کی اتباع کرنا ہے۔ آپ امام کا اتباع کریں گے آپ کامیاب ہوں گے۔ اور امام ایک کر رہا، امام جا رہا رکوع میں، آپ جا رہے ہیں سجدے میں، نماز ہوگی بیان کی؟ اسی طرح اس کے پہناوے میں، اس کے لباس میں، اس کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔